اس نے راستے میں رک کر ایک ریسٹورنٹ سے کھانا لیا۔ بھوک سے اس کا برا حال ہو رہا تھا اور یکدم اسے احساس ہوا کہ سیدہ اماں بھی دوپہر سے اس کے ساتھ کچھ کھائے پیے بغیر ہی پھر رہی ہیں۔ اسے ندامت کا احساس ہوا۔ اپنے فلیٹ کی طرف جاتے ہوئے اس نے راستے میں ایک جگہ رک کر سیدہ اماں کے ساتھ سیب کا تازہ جوس پیا۔ وہ زندگی میں پہلی بار کسی بوڑھے شخص کے ساتھ اتنا وقت گزار رہا تھا اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ کام آسان نہیں تھا۔ فلیٹ میں پہنچ کر وہ ابھی سیدہ اماں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا جب فرقان آ گیا۔ اس نے سیدہ اماں سے خود ہی اپنا تعارف کرایا اور پھر کھانا کھانے لگا۔ چند منٹوں میں ہی سیدہ اماں کے ساتھ اتنی بے تکلفی کے ساتھ ٹھیٹھ پنجابی میں گفتگو کر رہا تھا کہ سالار کو اس پر رشک آنے لگا۔ اس نے فرقان سے اچھی گفتگو کرنے والا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے گفتگو کے انداز میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا کہ دوسرا اپنا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دینے پر مجبور ہو جاتا۔ اتنے سالوں سے دوستی کے باوجود وہ فرقان کی طرح گفتگو کرنا نہیں سیکھ سکا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ وہاں خاموشی سے کھانا کھانے والے ایک سامع کی حیثیت اختیار کر چکا تھا، جبکہ فرقان اور سیدہ اماں مسلسل گفتگو میں مصروف تھے۔ سیدہ اماں یہ جان کر کہ فرقان ڈاکٹر ہے، اس سے طبی مشورے لینے میں مصروف تھیں۔ کھانے کے خاتمے تک وہ فرقان کو مجبور کر چکی تھی کہ وہ اپنا میڈیکل باکس لا کر ان کا چیک اپ کرے۔ فرقان نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ آنکولوجسٹ تھا۔ وہ بڑی تحمل مزاجی سے اپنا بیگ لے آیا۔ اس نے سیدہ اماں کا بلڈ پریشر چیک کیا، پھر اسٹیتھوسکوپ سے ان کے دل کی رفتار کو ماپا اور آخر میں نبض چیک کرنے کے بعد انہیں یہ یقین دلایا کہ وہ بے حد تندرست حالت میں ہیں اور بلڈ پریشر یا دل کی کوئی بیماری نہیں ہے انہیں۔ سیدہ اماں ایک دم بے حد حشاش بشاش نظر آنے لگی۔ سالار ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتے ہوئے کچن میں برتن دھوتا رہا۔ وہ دونوں لاؤنج کے صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اسی دوران اس نے فون کی گھنٹی سنی۔ فرقان نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف ڈاکٹر ثبت علی تھے۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے کہا، سالار نے پولیس اسٹیشن پر کسی سعیدہ نام کی خاتون کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ فرقان حیران ہوا۔ جی وہ یہیں ہیں ہمارے پاس، اللہ کا شکر ہے، ڈاکٹر ثبت علی نے بے اختیار کہا۔ ہاں وہ میری عزیز ہیں، ہم انہیں تلاش کر رہے تھے چند گھنٹوں سے۔ پولیس سے رابطہ کیا تو سالار کا نام اور نمبر دیا انہوں نے۔ فرقان نے انہیں سیدہ اماں کے بارے میں بتایا اور پھر سیدہ اماں کی بات فون پر ان سے کرائی۔ سالار بھی باہر لاؤنج میں آ گیا۔ سیدہ اماں فون پر گفتگو میں مصروف تھیں۔ ڈاکٹر صاحب کی عزیزہ ہیں یہ؟ فرقان نے دھیمی آواز میں اس کے قریب آ کر کہا۔ ڈاکٹر ثبت علی صاحب کی؟ سالار حیران ہوا۔ ہاں انہی کی۔ سالار نے بے اختیار اطمینان بھرا سانس لیا۔ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں تم سے بات کرانے کو۔ سیدہ اماں نے فرقان سے کہا۔ فرقان تیزی سے ان کی طرف بڑھا اور ریسیور لے کر کاغذ پر کچھ نوٹ کرنے لگا۔ ڈاکٹر ثبت علی اسے ایڈریس لکھوا رہے تھے۔ سیدہ اماں نے قدرے حیرانی سے لاؤنج کے دروازے میں کھڑے سالار کو دیکھا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ ان کی نظریں سالار کے ایپرن پر جمی تھیں۔ وہ کچھ شرمندہ ہو گیا۔ میں برتن دھو رہا تھا۔ سالار واپس کچن میں آیا اور اس نے ایپرن اتار دیا۔ ویسے بھی برتن وہ تقریباً دھو چکا تھا۔ سالار آؤ پھر انہیں چھوڑ آتے ہیں، اسے اپنے عقب میں فرقان کی آواز آئی۔ یہ کام بعد میں کر لینا، تم گاڑی کی چابی لو، میں ہاتھ دھو کر آتا ہوں، سالار نے کہا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ نیچے سالار کی گاڑی میں تھے۔ فرقان اگلی سیٹ پر تھا اور اس کے باوجود پچھلی سیٹ پر بیٹھی سیدہ اماں سے گفتگو میں مصروف تھا۔ ساتھ ساتھ وہ سالار کو راستے کے بارے میں ہدایات بھی دیتا جا رہا تھا۔ بہت تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ 20 منٹ میں مطلوبہ محلے اور گلی میں تھے۔ بڑی گلی میں گاڑی سڑک کنارے کھڑی کرنے کے بعد وہ دونوں انہیں اندر گلی میں ان کے گھر تک چھوڑنے گئے۔ سیدہ اماں کو اب رہنمائی کی ضرورت نہیں تھی، وہ اپنی گلی کو پہچانتی تھی۔ وہ فخریہ انداز میں کچھ جتاتے ہوئے سالار کو بتاتی گئیں۔ حلوائی کی دکان، گٹر کے سیمنٹ والے ڈھکن، پرویز صاحب کا گھر۔ جی، سالار مسکراتے ہوئے سر ہلاتا رہا۔ اس نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ ان کی بتائی ہوئی ساری نشانیاں صحیح تھیں، صرف وہ اسے غلط علاقے میں لے گئی تھیں۔ آمنہ بیچاری پریشان ہو رہی ہوگی۔ انہوں نے سرخ اینٹ کی بنی ہوئی ایک حویلی نما 2 منزلہ مکان کے سامنے رکتے ہوئے 275 دفعہ کہا۔ فرقان نے آگے بڑھ کر بیل بجائی۔ سالار قدرے ستائشی انداز میں حویلی پر نظریں دوڑاتا رہا۔ وہ یقیناً کافی پرانی حویلی تھی، مگر مسلسل دیکھ بھال کی وجہ سے وہ اس گلی میں سب سے باوقار لگ رہی تھی۔ تم لوگوں کو اب میں نے چائے پیے بغیر نہیں جانے دینا، سیدہ اماں نے کہا۔ میری وجہ سے تم لوگوں کو بہت پریشانی ہوئی، خاص طور پر سالار کو، بچہ مجھے سارا دن لیے پھرتا رہا۔ سیدہ اماں نے سالار کے کندھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں سیدہ اماں، چائے ہم پھر کبھی پئیں گے، آج ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ہاں سیدہ اماں، آج چائے نہیں پئیں گے،
कभी आकर आपके पास खाना खाएंगे, फुरकान ने भी जल्दी से कहा। देख लेना ऐसा ना हो कि याद ही ना रहे तुम्हें। लें भला खाना कैसे भूलेंगे हम, वो जो आप पालक गोश्त की तरकीब बता रही थी वही बनाकर खिलाइएगा, फुरकान ने कहा। अंदर से कदमों की आवाज़ आ रही थी। सईदा अम्मा की बेटी दरवाज़ा खोलने आ रही थी और इसने दरवाजे से कुछ फासले पर ही सईदा अम्मा और फुरकान की आवाज़ें सुन ली थी, इसलिए इसने कुछ भी पूछे बगैर दरवाजे का बोल्ट अंदर से उतारते हुए दरवाज़ा थोड़ा सा खोल दिया। अच्छा सईदा अम्मा, खुदा हाफिज़, फुरकान ने सईदा अम्मा को दरवाजे की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देख कर कहा। सालार इससे पहले ही पलट चुका था। गाड़ी में बैठकर इसे स्टार्ट करते हुए सालार ने फुरकान से कहा, तुम्हारी सबसे नापसंदीदा डिश पालक गोश्त है और तुम इनसे क्या कह रहे थे? फुरकान ने कहकहा लगाया, कहने में क्या हर्ज है, वैसे हो सकता है वो वाकई में इतना अच्छा पकाएं कि मैं खाने पर मजबूर हो जाऊं। तुम जाओगे इनके घर? सालार गाड़ी में, बिल्कुल जाऊंगा, वादा किया है मैंने और तुमने। मैं तो नहीं जाऊंगा, सालार ने इनकार किया। जान न पहचान मुँह उठाकर इनके घर खाना खाने पहुंच जाऊं। डॉक्टर सब्त अली साहब की फर्स्ट कज़न हैं वो, और मुझसे ज़्यादा तो तुम्हारी जान पहचान है इनके साथ, फुरकान ने कहा। वो और मामला था, इन्हें मदद की ज़रूरत थी, मैंने कर दी और बस इतना काफ़ी है। इनके बेटे यहाँ होते तो और बात थी, लेकिन इस तरह अकेली औरतों के घर तो मैं कभी नहीं जाऊँगा। सालार संजीदा था। मैं कौन सा अकेला जाने वाला हूँ यार, बीवी बच्चों को साथ लेकर जाऊँगा। जानता हूँ मेरा अकेला इनके यहाँ जाना मुनासिब नहीं है, नौशीन भी इनसे मिलकर खुश होगी। हाँ, भाभी के साथ चले जाना, कोई हर्ज नहीं। सालार मुतमईन हुआ। मैं जाऊँ? तुमको भी तो साथ चलना है, उन्होंने तुम्हें भी दावत दिए। मैं तो नहीं जाऊँगा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, तुम हो ना काफ़ी है, सालार ने लापरवाही से कहा। तुम इनके ख़ास मेहमान हो, तुम्हारे बगैर तो सब कुछ फीका रहेगा। सालार को इसका लहजा कुछ अजीब सा लगा। इसने गर्दन मोड़कर फुरकान को देखा, वो मुस्कुरा रहा था। क्या मतलब? मेरा ख्याल है इन्हें तुम दामाद के तौर पर पसंद आ गए हो, फजूल बातें मत करो। सालार ने इसे नाराज़गी से देखा। अच्छा, देख लेना, प्रपोजल आएगा तुम्हारा इस घर से। सईदा अम्मा को तुम हर तरह से अच्छे लगे हो, हर बात पूछी है उन्होंने मुझसे तुम्हारे बारे में, ये भी कि तुम्हारा शादी का कोई इरादा है कि नहीं, और है तो कब तक करने का इरादा है। मैंने कहा कि जैसे ही कोई अच्छा प्रपोजल मिला वो फ़ौरन कर लेगा। फिर वो अपनी बेटी के बारे में बताने लगी। अब जितनी तारीफ़ें वो अपनी बेटी की कर रही थी, अगर हम इसमें से 50% भी सच समझ लें तो भी वो लड़की क्या नाम ले रही थी, हाँ आमना, तुम्हारे लिए बेहतरीन होगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, डॉक्टर सब्त अली साहब के रिश्तेदार हैं वो, और तुम इनके बारे में फजूल बातें कर रहे हो। सलार ने इसे झड़का। फुरकान संजीदा हो गया। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा, तुम्हारे लिए तो ये एजाज़ की बात होनी चाहिए कि तुम्हारी शादी डॉक्टर सब्त अली साहब के ख़ानदान में हो। जस्ट स्टॉप इट फुरकान, ये मसला काफ़ी डिस्कस हो गया, अब ख़त्म करो, सालार ने सख्ती से कहा। चलो ठीक है, ख़त्म करते हैं, फिर कभी बात करेंगे, फुरकान ने इत्मीनान से कहा। सलार ने गर्दन मोड़कर चुभती हुई नज़रों से इसे देखा। ड्राइविंग कर रहे हो, सड़क पर ध्यान रखो, फुरकान ने इसका कंधा थपथपाया। सलार कुछ नाराज़गी के आलम में सड़क की तरफ मुतवज्जा हो गया। सईदा अम्मा के साथ इनका राब्ता वहीं ख़त्म नहीं हुआ था। कुछ दिनों बाद वो एक शाम डॉक्टर सब्त अली के यहाँ थे जब उन्होंने अपने लेक्चर के बाद इन दोनों को रोक लिया। सईदा आपा आप लोगों से मिलना चाहती हैं, मुझसे कह रही थी कि वो आप लोगों के यहाँ इन्हें ले जाऊँ। मैंने इनको बताया कि शाम को वो लोग मेरी तरफ आएंगे, आप यहीं मिल लें। आप लोगों ने शायद कोई वादा किया था इनके यहाँ जाने का, मगर गए नहीं। फुरकान ने मायने खैज नज़रों से सालार को देखा। वो नज़रें चुरा गया। नहीं, हम लोग सोच रहे थे मगर कुछ मसरूफियत थी इसलिए नहीं जा पाए, फुरकान ने जवाबन कहा। वो दोनों डॉक्टर सब्त अली के साथ इनके ड्राइंग रूम में चले आए, जहाँ कुछ देर बाद सईदा अम्मा भी आ गई और आते ही इनकी शिकायत और नाराज़गी का सिलसिला शुरू हो गया। फुरकान इन्हें मुतमईन करने में मसरूफ़ रहा, जबकि सालार खामोशी से बैठा रहा। अगले वीकेंड पर फुरकान ने सालार को सईदा अम्मा की तरफ जाने के प्रोग्राम के बारे में बताया। सालार को इस्लामाबाद और फिर वहाँ से गाँव जाना था, इसलिए इसने अपनी मसरूफियात बताकर सईदा अम्मा से मुआज़रत कर ली। वीकेंड गुजरने के बाद लाहौर वापसी पर फुरकान ने सईदा अम्मा के यहाँ गुजारे जाने वाले वक्त के बारे में बताया। वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ गया था। सालार में सईदा अम्मा की बेटी से भी मिला था। फुरकान ने बात करते हुए अचानक कहा, बहुत अच्छी लड़की है सईदा अम्मा के बरक्स, खास ही खुश तबा लड़की है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम दोनों की बड़ी अच्छी गुजरेगी, नौशीन को भी बहुत अच्छी लगी है। फुरकान तुम सिर्फ दावत तक ही रहो तो बेहतर है, सालार ने इसे टोका। मैं बहुत सीरियस हूँ सालार, फुरकान ने कहा। मैं भी सीरियस हूँ, सालार ने इसी अंदाज में कहा। तुम्हें पता है फुरकान, तुम जितना शादी पर इसरार करते हो, मेरा शादी से इतना ही दिल उठता जाता है, और ये सब तुम्हारी इन बातों की वजह से है।
سالار نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، میری باتوں کی وجہ سے نہیں، تم صاف صاف یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم امامہ کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ فرقان ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اوکے، صاف صاف کہہ دیتا ہوں، میں امامہ کی وجہ سے شادی کرنا نہیں چاہتا۔ پھر؟ سالار نے سرد مہری سے کہا، یہ ایک بچکانہ سوچ ہے۔ فرقان اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا، اوکے فائن، بچکانہ سوچ ہے۔ پھر؟ سالار نے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا، دے یو شوڈ گیٹ ریڈ آف اٹ، تب تمہیں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ فرقان نے نرمی سے کہا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ، سو میں اسے چھٹکارا نہیں چاہتا۔ پھر؟ سالار نے ترکی بترکی کہا۔ فرقان کچھ دیر لاجواب ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ میرے سامنے دوبارہ تم سعیدہ اماں کی بیٹی کی بات مت کرنا، اور اگر تم سے وہ اس بارے میں بات کرے بھی تو صاف صاف کہہ دینا کہ مجھے شادی نہیں کرنی، میں شادی شدہ ہوں۔ اوکے، نہیں کروں گا، اس بارے میں تم سے بات غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرقان نے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے صلح جوئی سے کہا، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، اس لیے تمہیں بلوایا ہے۔ سکندر نے مسکراتے ہوئے سالار کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ طیبہ کے ساتھ اس وقت لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے اور سالار ان کے فون کرنے پر اس ویکینڈ اسلام آباد آیا ہوا تھا۔ سکندر عثمان نے قدرے ستائشی نظروں سے اپنے تیسرے بیٹے کو دیکھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ان کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد اب کپڑے تبدیل کر کے ان کے پاس آیا تھا۔ سفید شلوار قمیض اور گھر میں پہنی جانے والی سیاہ چپل میں وہ اپنے عام حلیے کے باوجود بہت باوقار لگ رہا تھا۔ شاید یہ اس کے چہرے کی سنجیدگی تھی، یا پھر شاید وہ آج پہلی بار کئی سالوں کے بعد اسے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اعتراف کر رہے تھے کہ اس کی شخصیت میں بہت وقار اور ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سالار کی وجہ سے انہیں اپنے سوشل سرکل میں اہمیت اور عزت ملے گی۔ وہ جانتے تھے بہت جگہوں پر اب ان کا تعارف سالار سکندر کے حوالے سے ہوتا تھا اور انہیں اس پر خوشگوار حیرت ہوتی تھی۔ اس نے اپنی پوری ٹین ایج میں انہیں بری طرح خوار اور پریشان کیا تھا، اور ایک وقت تھا جب انہیں اپنے اس بیٹے کا مستقبل سب سے تاریک لگتا تھا، اپنی تمام غیر معمولی صلاحیتوں اور قابلیت کے باوجود۔ مگر ان کے اندازے اور خدشات صحیح ثابت نہیں ہوئے تھے۔ طیبہ نے خشک میوے کی پلیٹ سالار کی طرف بڑھائی۔ سالار نے چند کاجو اٹھا لیے۔ میں تمہاری شادی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کاجو منہ میں ڈالتے ہوئے ایک دم رک گیا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ سکندر عثمان اور طیبہ بہت خوشگوار موڈ میں تھے۔ اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے سالار، سکندر نے کہا۔ سالار نے غیر محسوس انداز میں ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاجو دوبارہ خشک میوے کی پلیٹ میں رکھ دیے۔ میں اور طیبہ تو حیران تھے کہ اتنے رشتے تمہارے بھائیوں میں سے کسی کے نہیں آئے جتنے تمہارے لیے آ رہے ہیں، سکندر نے بڑے شگفتہ انداز میں کہا۔ میں نے سوچا کچھ بات کریں تم سے۔ وہ چپ چاپ انہیں دیکھتا رہا۔ زاہد ہمدانی صاحب کو جانتے ہو؟ عثمان سکندر نے ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے ہیڈ کا نام لیا۔ جی، ان کی بیٹی میری کلیگ ہے، رمشا نام ہے شاید۔ جی، کیسی لڑکی ہے وہ؟ سکندر عثمان کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ ان کا سوال بہت واضح تھا۔ اچھی ہے، اس نے چند لمحوں کے بعد کہا۔ تمہیں پسند ہے؟ کس لحاظ سے؟ میں رمشا کے پروپوزل کی بات کر رہا ہوں، سکندر عثمان نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ زاہد پچھلے کئی ہفتے سے مجھ سے اس سلسلے میں بات کر رہا ہے، اپنی وائف کے ساتھ ایک دو بار وہ ہماری طرف آیا بھی ہے، ہم لوگ بھی ان کی طرف گئے ہیں، پچھلے ایک ویکینڈ پر رمشا سے بھی ملے ہیں۔ مجھے اور طیبہ کو تو بہت اچھی لگی، بہت ویل بیہیوڈ ہے، اور تمہارے ساتھ بھی اس کی اچھی خاصی دوستی ہے۔ ان لوگوں کی خواہش ہے، بلکہ اصرار ہے کہ تمہارے ذریعے دونوں فیملیز میں کوئی رشتہ داری بن جائے۔ پاپا، میری رمشا کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے، سالار نے مدھم اور ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ وہ میری کلیگ ہے، جان پہچان ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت اچھی لڑکی ہے، مگر میں اسے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تم کہیں اور انٹرسٹڈ ہو؟ سکندر نے اس سے پوچھا۔ وہ خاموش رہا۔ سکندر اور طیبہ کے درمیان نظروں کا تبادلہ ہوا۔ اگر تمہاری کہیں اور دلچسپی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ ہمیں خوشی ہوگی وہاں تمہاری شادی کی بات کرتے ہوئے، اور یقیناً ہم تم پر بھی کوئی دباؤ نہیں ڈالیں گے اس سلسلے میں۔ سکندر نے نرمی سے کہا، میں بہت عرصہ پہلے شادی کر چکا ہوں۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے اسی طرح سر جھکائے ہوئے مدھم لہجے میں کہا۔ سکندر کو کوئی دشواری نہیں ہوئی یہ سمجھنے میں کہ اس کا اشارہ کس طرف تھا۔ ان کے چہرے پر یکدم سنجیدگی آ گئی۔ امامہ کی بات کر رہے ہو؟ وہ خاموش رہا۔ سکندر بہت دیر تک بے یقینی سے اسے دیکھتے رہے۔ اتنے عرصے سے اس لیے شادی نہیں کر رہے؟ سکندر کو جیسے ایک شوق لگا تھا۔ ان کا خیال تھا وہ اسے بھلا چکا تھا، آخر یہ 8 سال پرانی بات تھی۔ اب تک تو وہ شادی کر چکی ہوگی، اپنی زندگی آرام سے گزار رہی ہوگی، تمہارے اور اس کی شادی تو کب کی ختم ہو چکی۔ سکندر نے اس سے کہا، تم نے اسے نکاح نامے میں طلاق کا اختیار دیا تھا، اور
مجھے یاد ہے تم اسے ڈھونڈنا چاہتے تھے تاکہ طلاق دے سکو۔ سکندر نے جیسے اسے یاد کرایا۔ میں نے اسے ڈھونڈا تھا مگر وہ مجھے نہیں ملی، اور وہ یہ بات نہیں جانتی کہ اس کے پاس طلاق کا اختیار ہے۔ وہ جہاں بھی ہوگی ابھی تک میری بیوی ہی ہوگی۔ سالار 8 سال گزر چکے ہیں، 1-2 سال کی بات تو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ یہ جان گئی ہو کہ طلاق کا اختیار اس کے پاس ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اب بھی تمہاری بیوی ہی ہو۔ سکندر نے قدرے اضطراب ہو کر کہا، میرے علاوہ تو کوئی دوسرا اسے یہ نہیں بتا سکتا تھا، اور میں نے اسے اس حق کے بارے میں نہیں بتایا، اور جب تک وہ میرے نکاح میں ہے مجھے کہیں اور شادی نہیں کرنی۔ تمہارا کانٹیکٹ ہے اس کے ساتھ؟ سکندر نے بہت مدھم آواز میں کہا، نہیں، 8 سال سے اس سے تمہارا رابطہ نہیں ہوا۔ اگر ساری عمر نہ ہوا تب تم کیا کرو گے؟ وہ خاموش رہا۔ اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ سکندر عثمان کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرتے رہے۔ تم نے مجھ سے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم اس لڑکی کے ساتھ ایموشنلی انوالوڈ ہو۔ تم نے تو مجھے یہی بتایا تھا کہ تم نے صرف وقتی طور پر اس کی مدد کی تھی، وہ کسی اور لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ سالار اس بار پھر خاموش رہا۔ سکندر عثمان چپ چاپ اسے دیکھتے رہے۔ وہ اپنے اس تیسرے بیٹے کو کبھی نہیں جان سکے تھے۔ اس کے دل میں کیا تھا وہ اس تک کبھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ جس لڑکی کے لیے وہ 8 سال ضائع کر چکا تھا اور باقی زندگی ضائع کرنے کے لیے تیار تھا، اس کے ساتھ اس کے جذباتی تعلق کی شدت کیسی ہو سکتی تھی، یہ اب شاید اسے لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کمرے میں خاموشی کا ایک لمبا وقفہ آیا، پھر سکندر عثمان اٹھ کر اپنے ڈریسنگ روم میں چلے گئے۔ ان کی واپسی چند منٹوں کے بعد ہوئی۔ صوفے پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے سالار کی طرف ایک لفافہ بڑھا دیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے وہ لفافہ پکڑ لیا۔ امامہ نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، وہ سانس نہیں لے سکا۔ سکندر عثمان ایک بار پھر صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔ یہ 5-6 سال پہلے کی بات ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتی تھی۔ فون ناصرہ نے اٹھایا تھا، اور اس نے امامہ کی آواز پہچان لی تھی۔ تب تم پاکستان میں تھے۔ ناصرہ نے تمہارے بجائے مجھ سے اس کی بات کرائی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے اس کی بات کراؤں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مر چکے ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ تم سے رابطہ کرے، اور جس مصیبت سے ہم چھٹکارا پا چکے ہیں اس میں دوبارہ پڑیں۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میری بات پر یقین کر لے گی، کیونکہ تم کئی بار خودکشی کی کوشش کر چکے تھے۔ وہ وسیم کی بہن تھی، تمہارے بارے میں یہ سب جانتی ہوگی۔ کم از کم ایسی کوشش تو وہ خود گواہ تھی۔ میں اسے نکاح نامے میں موجود طلاق کے اختیار کے بارے میں نہیں بتا سکا، نہ ہی اس طلاق نامے کے بارے میں جو میں نے تمہاری طرف سے تیار کرایا تھا۔ تمہیں جب میں نے امریکہ بھجوایا تھا تو تم سے ایک سادہ کاغذ پر سائن لیے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ مجھے ضرورت پڑے تو میں خود ہی طلاق نامہ تیار کرا لوں۔ یہ قانونی یا جائز تھا کہ نہیں اس کا پتہ نہیں، مگر میں نے اسے تیار کرا لیا تھا، اور میں اس کو امامہ کے بارے میں بتانا چاہتا تھا اور اسے تمام پیپرز بھی دینا چاہتا تھا، مگر اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے نمبر ٹریس آؤٹ کرایا، وہ کسی پی سی او کا تھا۔ اس کے کچھ دنوں بعد 20,000 کے کچھ ٹریولرز چیک مجھے اس نے ڈاک کے ذریعے بھجوائے۔ اس کے ساتھ ایک خط بھی تھا۔ شاید تم نے اسے کچھ رقم دی تھی، اس نے وہ واپس کی تھی۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم دوبارہ اس معاملے میں انوالو ہو۔ میں امامہ کی فیملی سے خوفزدہ تھا، مجھے اندیشہ تھا کہ وہ تب بھی تمہاری طاق میں ہوں گے، اور میں چاہتا تھا تم اپنے کیریئر بناتے رہو۔ وہ لفافہ ہاتھ میں پکڑے رنگ بدلتے ہوئے چہرے کے ساتھ سکندر عثمان کو دیکھتا رہا۔ کسی نے بہت آہستگی کے ساتھ اس کے وجود سے جان نکال لی تھی۔ اس نے لفافے کو ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ طیبہ اور سکندر اس کے ہاتھ کی کپکپاہٹ کو دیکھ سکیں۔ وہ دیکھ چکے تھے، مگر اس کے حواس چند لمحوں کے لیے بالکل کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ اپنے سامنے پڑی ٹیبل پر رکھے اس لفافے پر ہاتھ رکھے وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اسے ٹیبل پر رکھے اس نے اس کے اندر موجود کاغذ کو نکال لیا۔ ڈیئر انکل سکندر، مجھے آپ کے بیٹے کی موت کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہوا۔ میری وجہ سے آپ لوگوں کو چند سال بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے سالار کو کچھ رقم ادا کرنی تھی، وہ میں آپ کو بھجوا رہی ہوں۔ خدا حافظ امامہ ہاشم۔ سالار کو لگا وہ واقعی مر گیا ہے۔ سفید چہرے کے ساتھ اس نے کاغذ کے اس ٹکڑے کو دوبارہ لفافے میں ڈال دیا۔ کچھ بھی کہے بغیر اس نے لفافہ تھاما اور اٹھ کھڑا ہوا۔ سکندر اور طیبہ دم بخود اسے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ سکندر کے پاس سے گزرنے لگا تو وہ اٹھ کھڑے ہو گئے۔ سالار، وہ رک گیا۔ سکندر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ جو کچھ بھی ہوا نادانستگی میں ہوا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اگر تم نے کبھی مجھے امامہ کے بارے میں اپنی فیلنگز بتائی ہوتی تو میں کبھی یہ سب نہ کرتا، میں اس سارے معاملے کو کسی اور طرح ہینڈل کرتا، یا پھر اس کے ساتھ تمہارا رابطہ کرا دیتا۔ میرے بارے میں اپنے دل میں کوئی شکایت یا گلہ مت رکھنا۔ سالار نے سر نہیں اٹھایا، ان سے نظر نہیں ملائی، مگر سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ اسے ان سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ سکندر نے اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹا لیا۔
वो तेजी से कमरे से निकल गया। सिकंदर चाहते थे वो वहां से चला जाए। उन्होंने इसके होठों को किसी बच्चे की तरह कपकपाते हुए देखा था। वो बार बार इन्हें भींचकर खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। चंद मिनट और वहां रहता तो शायद फूट फूट कर रोने लगता। सिकंदर अपने पछतावे में मजीद इजाफा नहीं करना चाहते थे। तैयबा ने इस सारी गुफ्तगू में कोई मुदाखलत नहीं की, मगर सालार के बाहर जाने के बाद उन्होंने सिकंदर की दिलजोई करने की कोशिश की। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो कुछ किया है इसकी बेहतरी के लिए किया है, वो समझ जाएगा। वो सिकंदर के चेहरे से इनकी ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा लगा सकती थी। सिकंदर एक सिगरेट सुलगाते हुए कमरे में चक्कर लगा रहे थे। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे सालार से पूछे बगैर या इसको बताए बगैर ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मुझे अमामा से इस तरह का झूठ भी नहीं बोलना चाहिए था। मुझे वो बात अधूरी छोड़कर तासुफ आमेज अंदाज में एक हाथ को मुट्ठी की सूरत में बिछे हुए खिड़की में जाकर खड़े हो गए। गाड़ी बहुत मोहतात अंदाज में सड़क पर फिसल रही थी। सालार कई साल बाद पहली बार इस सड़क पर रात के इस पहर गाड़ी चला रहा था। वो रात इसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चल पड़ी थी। इसे लगा 8 साल उड़कर गायब हो गए थे। सब कुछ वही था। कोई बड़ी आहिस्तगी से इसके बराबर में आ बैठा। इसने अपने आप को फरेब की गिरफ्त में आने दिया। गर्दन मोड़कर बराबर वाली सीट को नहीं देखा, अलविजन को हकीकत बनने दिया। जानते बूझते खुली आंखों के साथ कोई अब सिसकियों के साथ रो रहा था। डियर अंकल सिकंदर, मुझे आपके बेटे की मौत के बारे में जानकर बहुत अफसोस हुआ। मेरी वजह से आप लोगों को चंद साल बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। मैं इसके लिए माजरत खा हूँ। मुझे सालार को कुछ रकम अदा करनी थी, वो मैं आपको भिजवा रही हूँ। खुदा हाफिज। अमामा हाशिम। एक बार फिर इस खत की तहरीर इसके जहन में गूंजने लगी थी। वो सिकंदर उस्मान के पास से आकर बहुत देर तक खत लिए अपने कमरे में बैठा रहा। इसने अमामा को कोई रकम नहीं दी थी, मगर वो जानता था इसने इसका कौन सा कर्ज लौटा दिया था। मोबाइल फ़ोन की कीमत और इसके बिल्स। वो खालिद ज़हनी के आलम में अपने बेड पर बैठे नीम तारीक कमरे की खिड़कियों से बाहर इसके घर की इमारत को देखता रहा। सारी दुनिया यकदम जैसे हर जिंदा शे से खाली हो गई थी। इसने खत पर तारीख पढ़ी। वो अमामा के घर से जाने के तकरीबन 2.5 साल बाद भेजा गया था। 2.5 साल बाद अगर वो 20,000 रुपये से भिजवा रही थी तो इसका मतलब था वो खैरियत से थी। कम अज़ कम इसके अमामा के बारे में बदतरीन अंदेशे दुरुस्त साबित नहीं हुए थे। इसे खुशी थी, लेकिन अगर इसने ये समझ लिया था कि सालार मर चुका था तो फिर वो इसकी ज़िंदगी से भी निकल चुका हो गया। और इसका क्या मतलब था वो ये भी जानता था। कई घंटे वो इसी तरह वहीं बैठा रहा। फिर पता नहीं इसके दिल में क्या आया। अपना बैग पैक करके वो घर से निकल आया और अब वो इस सड़क पर था, इसी धुन में, इसी मौसम में। सब कुछ जैसे धुआं धुआं बन रहा था या फिर धुन। चंद घंटों के बाद वो इसी होटल नुमा सर्विस स्टेशन के पास जा पहुंचा। इसने गाड़ी रोक ली। धुन में मलफूफ वो इमारत अब बिल्कुल बदल चुकी थी। गाड़ी को मोड़कर वो सड़क से उतार कर अंदर ले आया, फिर दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। 8 साल पहले की तरह आज भी वहाँ खामोशी का राज था। सिर्फ लाइट्स की तादाद पहले से ज़्यादा थी। इसने हॉर्न नहीं दिया, इसलिए अंदर से कोई नहीं निकला। बरामदे में अब वो पानी का ड्रम नहीं था। वो बरामदे से गुजरते हुए अंदर जाने लगा, तभी अंदर से एक शख्स निकल आया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, सालार ने इससे कहा, मैं चाय पीना चाहता हूँ। इसने जमाई ली और वापस मुड़ गया। आ जाएं। सालार अंदर चला गया। यह वही कमरा था, मगर अंदर से कुछ बदल चुका था। पहले की निस्बत मेज़ों और कुर्सियों की तादाद ज़्यादा थी और कमरे की हालत भी बहुत बेहतर हो चुकी थी। चाय लेंगे या साथ कुछ और भी? इस आदमी ने मुड़कर अचानक पूछा। सिर्फ चाय। सालार एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। आदमी काउंटर के उकब में अब स्टोव चलाने में मसरूफ था। आप कहाँ से आए हैं? इसने चाय के लिए केतली ऊपर रखते हुए सालार से पूछा। जवाब नहीं आया। इस शख्स ने गर्दन मोड़कर देखा। चाय पीने के लिए आने वाला वो शख्स कमरे के एक कोने पर नजरें जमाए हुए था, बिल्कुल पत्थर के किसी मुजस्मे की तरह बेहिस्सो हरकत। वो नमाज पढ़कर इसके बुलमुकाबिल मेज़ की दूसरी जानिब कुर्सी पर आ बैठी थी। कुछ कहे बगैर इसने मेज़ पर पड़ा चाय का कप उठाया और इसे पीने लगी। लड़का तब तक बर्गर ले आया था और अब टेबल पर बर्गर रख रहा था। सालार तीखी नज़रों के साथ बर्गर की प्लेट को देख रहा था जो इसके सामने रखी जा रही थी। जब लड़के ने प्लेट रख दी तो सालार ने कांटे के साथ बर्गर का ऊपर वाला हिस्सा उठाया और तनकीदी नज़रों से फिलिंग का जायज़ा लिया। फिर छुरी उठाकर इसने लड़के से कहा, जो अब अमामा के बर्गर की प्लेट के सामने रख चुका था, ये शामी कबाब है। ये फिलिंग की ऊपर वाली तह को अलग कर रहा था।
یہ آملیٹ ہے۔ اس نے نیچے موجود آملیٹ کو چھری کی مدد سے تھوڑا اونچا کیا۔ اور یہ کیچپ۔ تو چکن کہاں ہے؟ میں نے تمہیں چکن برگر لانے کو کہا تھا نا؟ اس نے اکھڑ لہجے میں لڑکے سے کہا۔ اماما تب تک خاموشی سے برگر اٹھا کر کھانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ یہ چکن برگر ہے، لڑکے نے قدرے گڑبڑا کر کہا۔ کیسا چکن برگر ہے؟ اس میں کہیں چکن نہیں ہے، سالار نے چیلنج کیا۔ ہم اسے ہی چکن برگر کہتے ہیں۔ وہ لڑکا اب نروس ہو رہا تھا۔ اور جو سادہ برگر ہے اس میں کیا ڈالتے ہو؟ اس میں بس شامی کباب ہوتا ہے، انڈا نہیں ہوتا۔ اور انڈا ڈال کر سادہ برگر چکن برگر بن جاتا ہے۔ چونکہ انڈے سے مرغی نکلتی ہے اور مرغی کے گوشت کو چکن کہتے ہیں، اس لیے ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی یہ چکن برگر بنتا ہے، سالار نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ وہ لڑکا کسیانے انداز میں ہنسا۔ اماما ان دونوں کی گفتگو پر توجہ دیے بغیر ہاتھ میں پکڑا برگر کھانے میں مصروف تھی۔ ٹھیک ہے، جاؤ، سالار نے کہا۔ لڑکے نے یقیناً سکون کا سانس لیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ چھری اور کانٹے کو رکھ کر سالار نے بائیں ہاتھ سے برگر کو اٹھا لیا۔ برگر کھاتے ہوئے اماما نے پہلی بار پلیٹ سے سالار کے ہونٹوں تک بائیں ہاتھ میں برگر کے سفر کو تعجب آمیز نظروں سے دیکھا، اور یہ تعجب ایک لمحے میں غائب ہو گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر برگر کھانے میں مصروف تھی۔ سالار نے اپنے برگر کو دانتوں سے کاٹا، ایک لمحے کے لیے منہ چلایا اور پھر برگر کو اپنی پلیٹ میں اچھال دیا۔ فضول برگر ہے، تم کس طرح کھا رہی ہو؟ سالار نے لقمے کو بمشکل حلق سے نکلتے ہوئے کہا۔ اتنا برا نہیں ہے جتنا تمہیں لگ رہا ہے، اماما نے بے تاثر انداز میں کہا۔ ہر چیز میں تمہارا سٹینڈرڈ بڑا لو ہے اماما، وہ چاہے برگر ہو یا شوہر۔ برگر کھاتے ہوئے اماما کا ہاتھ رک گیا۔ سالار نے اس کے سفید چہرے کو ایک پل میں سرخ ہوتے دیکھا۔ سالار کے چہرے پر ایک تپا دینے والی مسکراہٹ آئی۔ میں جلال انصر کی بات کر رہا ہوں، اس نے جیسے اماما کو یاد دلایا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، اماما نے پرسکون لہجے میں کہا۔ میرا اسٹینڈرڈ واقعی بہت لو ہے۔ وہ ایک بار پھر برگر کھانے لگی۔ میں نے سوچا تم برگر میرے منہ پر دے مارو گی، سالار نے دبے مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں رزق یہ اتنا برا برگر نعمت ہے، اس نے تضحیک آمیز انداز میں کہا۔ اور کون کون سی نعمتیں ہیں اس وقت تمہارے پاس؟ انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ میری زبان پر ذائقہ چکھنے کی جو حس ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ میں اگر کوئی چیز کھاتی ہوں تو اس میں اس کا ذائقہ محسوس کر سکتی ہوں۔ بہت سے لوگ اس نعمت سے بھی محروم ہوتے ہیں، اور ان لوگوں میں ٹاپ آف دی لسٹ سالار سکندر کا نام ہوگا، ہے نا؟ اس نے اماما کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی تیز آواز میں اس کی بات کاٹی۔ سالار سکندر کم از کم اس طرح کی چیزیں کھا کر انجوائے نہیں کر سکتا۔ اس شخص نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھ دیا۔ سالار یکدم چونک گیا۔ سامنے والی کرسی اب خالی تھی۔ ساتھ میں کچھ اور چاہیے؟ آدمی نے کھڑے کھڑے پھر پوچھا۔ نہیں، بس چائے کافی ہے، سالار نے چائے کا کپ اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ آپ اسلام آباد سے آئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں۔ لاہور جا رہے ہیں؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ اس بار سالار نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔ وہ اب چائے کا گھونٹ لے رہا تھا۔ اس آدمی کو شبہ ہوا۔ اس نے چائے پینے والے شخص کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی دیکھی۔ میں کچھ دیر یہاں اکیلا بیٹھنا چاہتا ہوں، اس نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے سر اٹھائے بغیر کہا۔ وہ شخص کچھ تعجب سے اسے دیکھتا ہوا واپس کچن میں چلا گیا اور ثانوی نوعیت کے کاموں میں مصروف گاہے بگاہے دور سے سالار پر نظریں دوڑاتا رہا۔ پورے 15 منٹ بعد اس نے سالار کو ٹیبل چھوڑ کر کمرے سے نکلتے دیکھا۔ وہ آدمی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ کچن سے کمرے میں واپس آیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ سالار کے پیچھے باہر جاتا، میز پر خالی کپ کے نیچے پڑے ایک نوٹ نے اسے روک لیا۔ وہ بھونچکا سا اس نوٹ کو دیکھتا رہا، پھر اس نے آگے بڑھ کر اس نوٹ کو پکڑا اور تیزی سے کمرے سے باہر آ گیا۔ سالار کی گاڑی اس وقت ریورس ہوتے ہوئے مین روڈ پر جا رہی تھی۔ اس آدمی نے حیرانی سے اس دور جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھا، پھر ہاتھ میں پکڑے اس 1000 کے نوٹ کو برآمدے میں لگی ٹیوب لائٹ کی روشنی میں دیکھا۔ نوٹ اصلی ہے، مگر آدمی بے وقوف، اس نے اپنی خوشی پر قابو پاتے ہوئے زیر لب تبصرہ کیا اور نوٹ کو جیب میں ڈال لیا۔ سکندر عثمان صبح ناشتے کی میز پر آئے تو بھی ان کے ذہن میں سب سے پہلے سالار کا ہی خیال آیا تھا۔ سالار کہاں ہے؟ اسے بلاؤ، انہوں نے ملازم سے کہا۔ سالار صاحب تو رات کو ہی چلے گئے تھے۔ سکندر اور طیبہ نے بے اختیار ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا۔ کہاں چلے گئے؟ گاؤں؟ نہیں، واپس لاہور چلے گئے۔ انہوں نے سالار کا نمبر ڈائل کیا، موبائل آف تھا۔ انہوں نے اس کے فلائٹ کا نمبر ڈائل کیا، وہاں جوابی مشین لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے پیغام ریکارڈ کرائے بغیر فون بند کر دیا۔ کچھ پریشانی سے وہ دوبارہ ناشتے کی میز پر آ بیٹھے۔ فون پر کانٹیکٹ نہیں ہوا؟ طیبہ نے پوچھا۔ نہیں، موبائل آف ہے، اس کے فلیٹ پر آنسر فون لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کیوں چلا گیا۔ آپ پریشان نہ ہوں، ناشتہ کریں، طیبہ نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی۔ تم کرو، میرا موڈ نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گئے۔ طیبہ بے اختیار سانس لے کر رہ گئی۔
سالار نے اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ باہر فرقان تھا۔ وہ پلٹ کر اندر آ گیا۔ تم کب آئے؟ فرقان نے قدر حیرانی سے اس کے پیچھے اندر آتے ہوئے کہا۔ آج صبح، سالار نے صوفے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ تمہیں گاؤں جانا تھا؟ فرقان نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تو پارکنگ میں تمہاری گاڑی دیکھ کر آ گیا۔ بندہ آتا ہے تو بتا ہی دیتا ہے۔ سالار جواب میں کچھ کہے بغیر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ فرقان نے پہلی بار اس کے چہرے کو دیکھا اور تشویش میں مبتلا ہوا۔ کیا ہوا؟ سالار نے جواباً کہا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں تمہیں کیا ہوا ہے؟ فرقان نے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں۔ گھر میں سب خیریت ہے؟ ہاں۔ تو پھر تم سر میں درد ہے؟ مائیگرین؟ فرقان اب اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں۔ سالار نے مسکرانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اس کا فائدہ بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو مسلا۔ تو پھر ہوا کیا ہے تمہیں؟ آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ میں رات سویا نہیں، ڈرائیو کرتا رہا ہوں، سالار نے بڑے عام سے انداز میں کہا۔ تو اب سو جاتے یہاں آ کر فلیٹ پر۔ صبح سے کیا کر رہے ہو؟ فرقان نے کہا۔ کچھ بھی نہیں۔ سوئے کیوں نہیں؟ نیند نہیں آ رہی۔ تم تو سلیپنگ پلز لے کر سو جاتے ہو، پھر نیند نہ آنا کیا معنی رکھتا ہے؟ فرقان کو تعجب ہوا۔ بس آج نہیں لینا چاہتا تھا میں، یا یہ سمجھ لو کہ آج میں سونا نہیں چاہتا تھا۔ کھانا کھایا ہے؟ نہیں، بھوک نہیں لگی۔ 2 بج رہے ہیں۔ فرقان نے جیسے اسے جتایا۔ میں کھانا بھجواتا ہوں، کھا لو۔ تھوڑی دیر سو جاؤ، پھر رات کو نکلتے ہیں آؤٹنگ کے لیے۔ نہیں، کھانا مت بھجوانا، میں سونے جا رہا ہوں۔ شام کو اٹھوں گا تو باہر جا کر کہیں کھاؤں گا، سالار کہتے ہوئے صوفے پر لیٹ گیا اور اپنا بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ فرقان کچھ دیر بیٹھا اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ رمشا نے سالار کے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ اس نے ریسیپشن کی طرف جاتے ہوئے سالار کے کمرے کی کھڑکیوں کے چند کھلے ہوئے بلائنڈز میں اسے اندر دیکھا تھا۔ کوریڈور سے جانے کے بجائے وہ رک گئی۔ سالار ٹیبل پر اپنی کوہنیاں ٹکائے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر پکڑے ہوئے تھا۔ رمشا جانتی تھی کہ اسے کبھی کبھار مائیگرین کا درد ہوتا تھا۔ وہ ریسیپشن کی طرف جانے کے بجائے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ سالار اسے دیکھ کر سیدھا ہو گیا۔ وہ اب ٹیبل پر کھلی ایک فائل کو دیکھ رہا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ رمشا نے فکرمندی سے پوچھا۔ ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے رمشا کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ رمشا واپس جانے کے بجائے آگے بڑھ گئی۔ نہیں، تم ٹھیک نہیں لگ رہے، اس نے سالار کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم پلیز اس فائل کو لے جاؤ، اسے دیکھ لو، میں دیکھ نہیں پا رہا۔ سالار نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے فائل بند کر کے ٹیبل پر اس کی طرف کھسکا دی۔ میں دیکھ لیتی ہوں، تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہے تو گھر چلے جاؤ، رمشا نے تشویش بھرے انداز میں کہا۔ ہاں، بہتر ہے میں گھر چلا جاؤں۔ اس نے اپنا بریف کیس نکال کر اسے کھولا اور اپنی چیزیں اندر رکھنا شروع کی۔ رمشا بغور اس کا جائزہ لیتی رہی۔ وہ 11 بجے آفس سے واپس گھر آ گیا تھا۔ یہ چوتھا دن تھا جب وہ مسلسل اسی حالت میں تھا۔ یکدم ہر چیز میں اس کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ بینک میں اپنی جاب، لمس کے لیکچرز، ڈاکٹر سبت علی کے ساتھ نشست، فرقان کی کمپنی، گاؤں کا اسکول، مستقبل کے منصوبے اور پلاننگ، اسے کوئی چیز بھی اپنی طرف کھینچ نہیں پا رہی تھی۔ وہ جس امکان کے پیچھے کئی سال پہلے سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آ گیا تھا، وہ امکان ختم ہو گیا تھا اور اسے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ختم ہونے سے اس کے لیے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ مسلسل اپنے آپ کو اس حالت سے باہر آنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا اور وہ ناکام ہو رہا تھا۔ محض یہ تصور کہ کسی اور شخص کی بیوی بن کر کسی اور کے گھر میں رہ رہی ہوگی، سالار سکندر کے لیے اتنا ہی جان لیوا تھا جتنا ماضی کا یہ اندیشہ وہ غلط ہاتھوں میں نہ چلی گئی ہو۔ اور اس ذہنی حالت میں اس نے عمرہ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ واحد جگہ تھی جو اس کی زندگی میں اچانک آ جانے والی اس بے معاونیت کو ختم کر سکتی تھی۔ وہ احرام باندھے خانہ کعبہ کے صحن میں کھڑا تھا۔ خانہ کعبہ میں کوئی نہیں تھا، دور دور تک کسی وجود کا نشان نہیں تھا۔ رات کے پچھلے پہر آسمان پر چاند اور ستاروں کی روشنی نے صحن کے ماربل سے منعکس ہو کر وہاں کی ہر چیز کو ایک عجیب سی دودھیا روشنی میں نہلا دیا تھا۔ چاند اور ستاروں کے علاوہ وہاں اور کوئی روشنی نہیں تھی۔ خانہ کعبہ کے غلاف پر لکھی ہوئی آیات سیاہ غلاف پر عجیب طرح سے روشن تھے۔ ہر طرف گہرا سکوت تھا اور اس گہرے سکوت کو صرف ایک آواز توڑ رہی تھی، اس کی آواز، اس کی اپنی آواز۔ وہ مقام ملتزم کے پاس کھڑا تھا، اس کی نظریں خانہ کعبہ کے دروازے پر تھیں اور وہ سر اٹھائے بلند آواز سے کہنے لگا۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ بے شک حمد و ثنا تیرے لیے ہیں، نعمت تیری ہے، بادشاہی تیری ہے،
کوئی تیرا شریک نہیں۔ پوری رکعت سے گونجتی ہوئی اس کی آواز خانہ کعبہ کی سکوت کو توڑ رہی تھی۔ اس کی آواز انخلا کی وسعتوں تک جاری تھی۔ لبیک اللہم لبیک۔ ننگے پاؤں نیم برہنہ وہاں کھڑا وہ اپنی آواز پہچان رہا تھا۔ لبیک لا شریک لک لبیک، وہ صرف اس کی آواز تھی۔ ان الحمد والنعمت لک والملک۔ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اس کی ٹوڑی سے نیچے اس کے پیروں کی انگلیوں پر گر رہے تھے۔ لا شریک لک، اس کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے۔ لبیک اللہم لبیک۔ اس نے خانہ کعبہ کے غلاف پر کندہ آیات کو ایک دم بہت روشن دیکھا، اتنا روشن کہ وہ جگمگانے لگی تھی۔ آسمان پر ستاروں کی روشنی بھی اچانک بڑھ گئی۔ وہ ان آیات کو دیکھ رہا تھا، مبہوت، سحر زدہ، کسی معمول کی طرح۔ زبان پر ایک ہی جملہ تھا۔ اس نے خانہ کعبہ کے دروازے کو بہت آہستہ آہستہ کھلتے دیکھا۔ لبیک اللہم لبیک۔ اس کی آواز اور بلند ہو گئی، ایک درد کی طرح، ایک سانس، ایک لے۔ لبیک لا شریک لک لبیک۔ اس وقت پہلی بار اس نے اپنی آواز میں کسی اور آواز کو مدغم ہوتے محسوس کیا۔ ان الحمد والنعمت۔ اس کی آواز کی طرح وہ آواز بلند نہیں تھی، کسی سرگوشی کی طرح تھی، کسی گونج کی طرح، مگر وہ پہچان سکتا تھا وہ اس کی آواز گونج نہیں تھی، وہ کوئی اور آواز تھی۔ لک والملک۔ اس نے پہلی بار خانہ کعبہ میں اپنے علاوہ کسی اور کی موجودگی کو محسوس کیا۔ لا شریک لک۔ خانہ کعبہ کا دروازہ کھل رہا تھا۔ لبیک اللہم لبیک۔ وہ اس نسوانی آواز کو پہچانتا تھا۔ لبیک لا شریک لک۔ وہ اس کے ساتھ وہی الفاظ دہرا رہی تھی۔ لبیک ان الحمد والنعمت۔ آواز دائیں طرف نہیں آئی تھی، بائیں طرف تھی۔ کہاں؟ اس کی پشت پر، چند قدم کے فاصلے پر۔ لک والملک لا شریک لک۔ اس نے جھک کر اپنے پاؤں پر گرنے والے آنسوؤں کو دیکھا، اس کے پاؤں بھیگ چکے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر خانہ کعبہ کے دروازے کو دیکھا، دروازہ کھل چکا تھا، اندر روشنی تھی، دودھیا روشنی، اتنی روشنی کہ اس نے بے اختیار گھٹنے ٹھیک دیے۔ وہ اب سجدہ کر رہا تھا، روشنی کم ہو رہی تھی۔ اس نے سجدے سے سر اٹھایا، روشنی اور کم ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، خانہ کعبہ کا دروازہ اب بند ہو رہا تھا، روشنی اور کم ہوتی جا رہی تھی، اور تب اس نے ایک بار پھر سرگوشی کی صورت میں وہی نسوانی آواز سنی۔ اس بار اس نے مڑ کر دیکھا، سالار کی آنکھ کھل گئی۔ وہ حرم شریف کے ایک برآمدے کے ستون سے سر ٹکائے ہوئے تھا۔ وہ کچھ دیر سستانے کے لیے وہاں بیٹھا تھا، مگر نیند نے عجیب انداز میں اس پر غلبہ پایا۔ وہ امامہ تھی، بے شک امامہ تھی، سفید احرام میں اس کے پیچھے کھڑی۔ اس نے اس کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی، مگر ایک جھلک بھی اسے یقین دلانے کے لیے کافی تھی کہ وہ امامہ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھی۔ خالص ذہنی کے عالم میں لوگوں کو ادھر سے ادھر جاتے دیکھ کر بے اختیار دل بھر آیا۔ 8 سال سے زیادہ ہو گیا تھا اسے اس عورت کو دیکھے جسے اس نے آج وہاں حرم شریف میں دیکھا تھا۔ کسی زخم کو پھر ادھیڑا گیا تھا۔ اس نے گلاسز اتار دیے اور دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ آنکھوں سے ابلتے گرم پانی کو رگڑتے، آنکھوں کو مسلتے اسے خیال آیا یہ حرم شریف تھا۔ یہاں اسے کسی سے آنسو چھپانے کی ضرورت نہیں تھی، یہاں سب آنسو بہانے کے لیے ہی آتے تھے۔ اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا لیے، اس پر رکعت طاری ہو رہی تھی۔ وہ سر جھکائے بہت دیر وہاں بیٹھا روتا رہا، پھر اسے یاد آیا وہ ہر سال وہاں عمرہ کرنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ وہ امامہ ہاشم کی طرف سے بھی عمرہ کیا کرتا تھا، وہ اس کی عافیت اور لمبی زندگی کے لیے بھی دعا مانگا کرتا تھا۔ وہ امامہ ہاشم کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی دعا مانگا کرتا تھا۔ اس نے وہاں حرم شریف میں اتنے سالوں میں اپنے اور امامہ کے لیے ہر دعا مانگ چھوڑی تھی، جہاں بھر کی دعائیں، مگر اس نے وہاں حرم شریف میں امامہ کو کبھی اپنے لیے نہیں مانگا تھا۔ عجیب بات تھی، مگر اس نے وہاں امامہ کے حصول کے لیے کبھی دعا نہیں کی تھی۔ اس کے آنسو یکدم تھم گئے تھے، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وضو کے بعد اس نے عمرے کے لیے احرام باندھا۔ کعبے کا طواف کرتے ہوئے اس بار اتفاقاً اسے مقام ملتزم کے پاس جگہ مل گئی، وہاں جہاں اس نے اپنے آپ کو خواب میں کھڑے دیکھا تھا۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے اس نے دعا کرنا شروع کی۔ یہاں کھڑے ہو کر تجھ سے انبیاء دعا مانگا کرتے تھے، ان کی دعاؤں میں اور میری دعاؤں میں بہت فرق ہے۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا، میں نبی ہوتا تو نبیوں جیسی دعا کرتا، مگر میں تو عام بشر ہوں اور گناہ گار بشر، میری خواہشات، میری آرزوئیں سب عام ہیں۔ یہاں کھڑے ہو کر کبھی کوئی کسی عورت کے لیے نہیں رویا ہوگا۔ میری ذلت اور میری پستی اس
سے زیادہ کیا ہوگی کہ میں یہاں کھڑا، حرم پاک میں کھڑا ایک عورت کے لیے گڑ گڑا رہا ہوں، مگر مجھے نہ اپنے دل پر اختیار ہے نہ اپنے آنسوؤں پر۔ یہ میں نہیں تھا جس نے اس عورت کو اپنے دل میں جگہ دی، یہ تو نے کیا۔ کیوں میرے دل میں اس عورت کے لیے اتنی محبت ڈال دی کہ میں تیرے سامنے کھڑا بھی اس کو یاد کر رہا ہوں؟ کیوں مجھے اس قدر بے بس کر دیا کہ مجھے اپنے وجود پر بھی کوئی اختیار نہیں رہا؟ میں وہ بشر ہوں جسے تو نے ان تمام کمزوریوں کے ساتھ بنایا، میں وہ بشر ہوں جسے تیرے سوا کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور وہ عورت میری زندگی کے ہر راستے پر کھڑی ہے، مجھے کہیں جانے کہیں پہنچنے نہیں دے رہی۔ یا تو اس کی محبت کو اس طرح میرے دل سے نکال دے کہ مجھے کبھی اس کا خیال تک نہ آئے، یا پھر اسے مجھے دے دے۔ وہ نہیں ملے گی تو میں ساری زندگی اس کے لیے ہی روتا رہوں گا، وہ مل جائے گی تو تیرے علاوہ میں کسی کے لیے آنسو نہیں بہا سکوں گا۔ میرے آنسوؤں کو خالص ہونے دے۔ میں یہاں کھڑا تجھ سے پاک عورتوں میں سے ایک کو مانگتا ہوں، میں امامہ ہاشم کو مانگتا ہوں، میں اپنی نسل کے لیے اس عورت کو مانگتا ہوں جس نے آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کسی کو شریک نہیں کیا، جس نے ان کے لیے اپنی زندگی کے تمام آسائشات کو چھوڑ دیا۔ اگر میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی نیکی کی ہے تو مجھے اس کے عوض امامہ ہاشم دے دے۔ تو چاہے تو یہ اب بھی ہو سکتا ہے، اب بھی ممکن ہے۔ مجھے اس آزمائش سے نکال دے، میری زندگی کو آسان کر دے۔ 8 سال سے میں جس تکلیف میں ہوں، مجھے اس سے رہائی دے دے۔ سالار سکندر پر ایک بار پھر رحم کر، وہی جو تیری صفات میں افضل ترین ہے۔ وہ سر جھکائے وہاں بلک رہا تھا، اسی جگہ پر جہاں اس نے خود کو خواب میں دیکھا تھا، مگر اس بار اس کی پشت پر امامہ ہاشم نہیں تھی۔ بہت دیر تک گڑ گڑانے کے بعد وہ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ آسمان پر ستاروں کی روشنی اب بھی مدھم تھی، خانہ کعبہ روشنیوں سے اب بھی بقائے نور بنا ہوا تھا۔ لوگوں کا ہجوم رات کے اس پہر بھی اسی طرح تھا، خواب کی طرح۔ خانہ کعبہ کا دروازہ بھی نہیں کھلا تھا، اس کے باوجود وہاں سے ہٹتے ہوئے سالار سکندر کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کیفیت سے باہر آ رہا تھا جس میں وہ پچھلے 1 ماہ سے تھا۔ ایک عجیب سا قرار تھا جو اس دعا کے بعد اسے ملا تھا، اور وہ اسی قرار و طمانینت کو لیے ہوئے 1 ہفتے کے بعد پاکستان لوٹ آیا تھا۔ میں اگلے سال پی ایچ ڈی کے لیے امریکہ جا رہا ہوں۔ فرقان نے بے اختیار چونک کر سالار کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ سالار حیرانی سے مسکرایا۔ کیا مطلب کا کیا مطلب؟ میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں۔ یوں اچانک؟ اچانک تو نہیں، پی ایچ ڈی کرنی تو تھی مجھے، بہتر ہے ابھی کر لوں، سالار اطمینان سے بول رہا تھا۔ وہ دونوں فرقان کے گاؤں سے واپس آ رہے تھے۔ فرقان ڈرائیو کر رہا تھا جب سالار نے اچانک اسے اپنی پی ایچ ڈی کے ارادے کے بارے میں بتایا۔ میں نے بینک کو بتا دیا ہے، میں نے ریزائن کرنے کا سوچا ہے، لیکن وہ مجھے چھٹی دینا چاہ رہے ہیں۔ ابھی میں نے سوچا نہیں کہ ان کی اس آفر کو قبول کر لوں یا ریزائن کر دوں۔ تم ساری پلاننگ کیے بیٹھے ہو؟ ہاں یار، میں مذاق نہیں کر رہا، میں واقعی اگلے سال پی ایچ ڈی کے لیے جا رہا ہوں۔ چند ماہ پہلے تک تو تمہارا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ارادے کا کیا ہے، وہ تو ایک دن میں بن جاتا ہے۔ سالار نے کندھے جھٹکتے ہوئے کھڑکی کی شیشے سے باہر نظر آنے والے کھیتوں کو دیکھتے ہوئے کہا، میں ویسے بھی بینکنگ سے متعلق ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں میں پچھلے کچھ سالوں میں اتنا مصروف رہا ہوں کہ اس پر کام نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں پی ایچ ڈی کے دوران میں یہ کتاب لکھ کر شائع بھی کرا لوں۔ میرے پاس کچھ فرصت ہوگی تو میں یہ کام آسانی سے کر لوں گا۔ فرقان کچھ دیر خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا، پھر اس نے کہا، اور اسکول؟ اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کچھ نہیں ہوگا، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا، اس کا انفراسٹرکچر بھی بہتر ہوتا جائے گا۔ بورڈ آف گورنرز ہے، وہ لوگ آتے جاتے رہیں گے، تم ہو، میں نے پاپا سے بھی بات کی ہے، وہ بھی آیا کریں گے یہاں پر، میرے نہ ہونے سے کچھ خاص فرق نہیں پڑے گا۔ یہ اسکول بہت پہلے سالار سکندر کی تھمائی ہوئی لاٹیاں چھوڑ چکا ہے، آئندہ بھی اسے ان کی ضرورت نہیں پڑے گی، مگر میں مکمل طور پر اس سے قطع تعلق نہیں کر رہا ہوں، میں اس کو دیکھتا رہوں گا، کبھی میری مدد کی ضرورت پڑی تو آ جایا کروں گا، پہلے بھی تو ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ وہ اب تھرمس میں سے چائے کپ میں ڈال رہا تھا۔ پی ایچ ڈی کے بعد کیا کرو گے؟ فرقان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ واپس آؤں گا، پہلے کی طرح یہیں پر کام کروں گا، ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔ سالار نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے کو تھپکا۔ کیا چند سال بعد نہیں جا سکتے تم؟ نہیں، جو کام آج ہونا چاہیے اسے آج ہی ہو جانا چاہیے، میرا موڈ ہے پڑھنے کا، چند سال بعد شاید خواہش نہ رہے۔ سالار نے چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ وہ اب بائیں ہاتھ سے ریڈیو کو ٹیون کرنے میں مصروف تھا،
روٹری کلب والے اگلے ویکینڈ پر ایک فنکشن رکھ رہے ہیں، میرے پاس نوٹیفیکیشن آیا ہے، چلو گے؟ اس نے ریڈیو کو ٹیون کرتے ہوئے فرقان سے پوچھا۔ کیوں نہیں چلوں گا، ان کے پروگرام دلچسپ ہوتے ہیں، فرقان نے جواباً کہا۔ گفتگو کا موضوع بدل چکا تھا۔ اس دن اتوار تھا۔ سالار صبح دیر سے اٹھا، اخبار لے کر سرخیوں پر نظر دوڑاتے ہوئے وہ کچن میں ناشتہ تیار کرنے لگا۔ اس نے صرف منہ ہاتھ دھویا تھا، شیو نہیں کی تھی۔ نئے ڈریس کے اوپر ہی اس نے ایک ڈھیلا ڈھالا سویٹر پہن لیا تھا۔ اس نے کیتلی میں چائے کا پانی بھی رکھا ہی تھا جب ڈور بیل کی آواز سنائی دی۔ وہ اخبار ہاتھ میں پکڑے کچن سے باہر آ گیا اور دروازہ کھولنے پر اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا جب اس نے سیدہ اماں کو وہاں کھڑا پایا۔ سالار نے دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ انہوں نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس کے سر پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ اندر آئیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک لگ تو نہیں رہے، کمزور ہو رہے ہو، چہرہ بھی کالا ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنی اینک کے شیشوں کے پیچھے سے اس کے چہرے پر غور کیا۔ رنگ کالا نہیں ہوا، میں نے شیو نہیں کی۔ سالار نے بے اختیار اپنی مسکراہٹ روکی۔ وہ ان کے ساتھ چلتا ہوا اندر آ گیا۔ لو بھلا شیو کیوں نہیں کی؟ اچھا، داڑھی رکھنا چاہتے ہو؟ بہت اچھی بات ہے، نیکی کا کام ہے، بہت اچھا کر رہے ہو۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ نہیں اماں، داڑھی نہیں رکھ رہا ہوں، آج اتوار ہے، دیر سے اٹھا ہوں کچھ دیر پہلے ہی، اس لیے شیو نہیں کی۔ وہ ان کی بات پر محظوظ ہوا۔ دیر سے کیوں اٹھے بیٹا؟ دیر سے نہ اٹھا کرو، صبح جلدی اٹھ کر فجر کی نماز پڑھا کرو، چہرے پر رونق آتی ہے، اسی لیے تو تمہارا چہرہ مرجھایا ہوا ہے۔ صبح نماز پڑھ کر بندہ قرآن پڑھے پھر سیر کو چلا جائے، صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اور اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں نماز پڑھ کر سویا تھا، صرف اتوار والے دن ہی دیر تک سوتا ہوں، ورنہ روز وہی کرتا ہوں جو آپ کہہ رہی ہیں۔ وہ اس کی وضاحت پر بے حد خوش نظر آنے لگیں۔ بہت اچھی بات ہے، اس لیے تو تمہارا چہرہ دمک رہا ہے، رونق نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں ایک بار پھر تبدیلی کی۔ آپ کیا لیں گی؟ وہ اپنے چہرے پر کوئی تبصرہ نہیں سننا چاہتا تھا، اس لیے موضوع بدلا۔ ناشتہ کریں گی؟ نہیں، میں ناشتہ کر کے آئی ہوں، صبح 6-7 بجے میں ناشتہ کر لیتی ہوں، 11-11:30 تو میں دوپہر کا کھانا بھی کھا لیتی ہوں۔ انہوں نے اپنے معمولات سے آگاہ کیا۔ تو پھر دوپہر کا کھانا کھا لیں، 10:30 تو ہو رہے ہیں۔ نہیں، ابھی تو مجھے بھوک ہی نہیں ہے، تم میرے پاس آ کر بیٹھو، میں آتا ہوں ابھی۔ وہ ان کے انکار کے باوجود کچن میں آ گیا۔ پورے 6 ماہ سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، تم نے ایک بار بھی شکل نہیں دکھائی، حالانکہ وعدہ کیا تھا تم نے۔ اسے کچن میں ان کی آواز سنائی دی۔ میں بہت مصروف تھا اماں جی، اس نے اپنے لیے چائے تیار کرتے ہوئے کہا۔ لو، ایسی بھی کیا مصروفیت؟ ارے بچے، مصروف وہ ہوتے ہیں جن کے بیوی بچے ہوتے ہیں، نہ تم نے گھر بسایا، نہ تم گھر والوں کے ساتھ رہ رہے ہو، پھر بھی کہتے ہو مصروف تھا۔ وہ ٹوسٹر سے سلائس نکالتے ہوئے ان کی بات پر مسکرایا۔ اب یہی دیکھو، یہ تمہارے کرنے کا کام تو نہیں ہے؟ وہ اسے چائے کی ٹرے لاتے دیکھ کر خفگی سے بولی۔ میں تو کہتی ہوں یہ کام مرد کے کرنے والے میں ہے ہی نہیں۔ وہ کچھ کہے بغیر مسکراتے ہوئے میز پر برتن رکھنے لگا۔ اب دیکھو، بیوی ہوتی تو یہ کام بیوی کر ہی رہی ہوتی، مرد اچھا لگتا ہی نہیں ایسے کام کرتے ہوئے۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں اماں جی، مگر اب مجبوری ہے، اب بیوی نہیں ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ سالار نے چائے کا کپ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ انہیں اس کی بات پر جھٹکا لگا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ ارے بچے، دنیا لڑکیوں سے بھری ہوئی ہے، تمہارے تو اپنے ماں باپ بھی ہیں، ان سے کہو تمہارا رشتہ طے کرے، یا تم چاہو تو میں کوشش کروں۔ سالار کو یکدم صورتحال کی سنگینی کا احساس ہونے لگا۔ نہیں نہیں اماں جی، آپ چائے پئیں، میں بہت خوش ہوں اپنی زندگی سے۔ جہاں تک گھر کے کاموں کا تعلق ہے تو وہ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر لیا کرتے تھے۔ لو، اب تم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، میں تو تمہاری بات کر رہی ہوں۔ وہ کچھ گڑبڑا گئیں۔ اب یہ بسکٹ لیں اور کیک بھی۔ سالار نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ ارے ہاں، جس کام کے لیے میں آئی ہوں وہ تو بھول ہی گئی۔ انہیں اچانک یاد آیا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑا بڑا سا بیگ انہوں نے کھول کر اندر کچھ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تمہاری بہن کی شادی طے ہو گئی ہے؟ سالار کو چائے پیتے بے اختیار اچھوکا لگا۔ میری بہن کی؟ اماں جی، میری بہن کی شادی تو 5 سال پہلے ہو گئی تھی، اس نے کچھ ہکا بکا ہوتے ہوئے بتایا۔ وہ اتنی دیر میں اپنے بیگ سے ایک کارڈ برآمد کر چکی تھی۔ ارے میں اپنی بیٹی کی بات کر رہی ہوں، آمنہ کی، تمہاری بہن ہی ہوئی نا؟ انہوں نے اس کے جملے پر بڑے افسوس کے عالم میں سے دیکھتے ہوئے کارڈ تھمایا۔ سالار کو بے اختیار ہنسی آئی۔ کل تک وہ اسے اس کی بیوی بنانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی اور اب یکدم بہن بنا دیا، مگر اس کے باوجود سالار کو بے تحاشا اطمینان محسوس ہوا۔ کم از کم اب اسے ان سے یا ان کی بیٹی سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔
بہت مسرور سا ہو کر اس نے کارڈ پکڑ لیا۔ بہت مبارک ہو، کب ہو رہی ہے شادی؟ اس نے کارڈ کھولتے ہوئے کہا۔ اگلے ہفتے۔ چلیں اماں جی، آپ کی فکر تو ختم ہوئی۔ سالار نے میری کے بجائے آپ کی لفظ کا استعمال کیا۔ ہاں اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی جگہ رشتہ ہو گیا، میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی، پھر میں بھی اپنے بیٹوں کے پاس انگلینڈ چلی جاؤں گی۔ سالار نے کارڈ پر ایک سرسری نظر دوڑائی۔ یہ کارڈ تمہیں دینے پر خاص طور پر آئی ہوں، اس بار کوئی بہانہ نہیں سنوں گی، تمہیں شادی پر آنا ہے، بھائی بن کر رخصت کرنا ہے بہن کو۔ سالار نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے چائے کا کپ لیا۔ آپ فکر نہ کریں، میں ضرور آؤں گا۔ وہ کپ نیچے رکھ کر سلائس پر مکھن لگانے لگا۔ یہ فرقان کا کارڈ بھی لے کر آئی ہوں میں، اس کو بھی دینے جانا ہے انہیں۔ اب فرقان کی یاد ستانے لگی۔ فرقان کو تو آج بھابھی کے ساتھ اپنے سسرال جانا تھا، اب تک تو نکل چکا ہوگا۔ اب مجھے دے دے، میں اسے دے دوں گا، سالار نے کہا۔ تم اگر بھول گئے تو؟ وہ مطمئن نہ ہوئی۔ میں نہیں بھولوں گا۔ اچھا میں فون پر اس سے آپ کی بات کرا دیتا ہوں۔ وہ یکدم خوش ہو گئیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، تم فون پر اس سے میری بات کرا دو۔ سالار اٹھ کر فون اسی میز پر لے آیا۔ فرقان کا موبائل نمبر ڈائل کر کے اس نے اسپیکر آن کر دیا اور خود ناشتہ کرنے لگا۔ فرقان، سعیدہ اماں آئی ہوئی ہیں میرے پاس۔ فرقان کی کال ریسیو کرنے پر اس نے بتایا۔ ان سے بات کرو۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اب فرقان اور سعیدہ اماں کے درمیان بات ہو رہی تھی۔ 10 منٹ بعد جب یہ گفتگو ختم ہوئی تو سالار ناشتہ کر چکا تھا۔ برتن کچن میں رکھتے ہوئے اسے خیال آیا، آئی کس کے ساتھ تھیں آپ؟ وہ باہر نکل آیا۔ اپنے بیٹے کے ساتھ، سعیدہ اماں نے اطمینان سے کہا۔ اچھا بیٹا آ گیا آپ کا؟ چھوٹا والا یا بڑا والا؟ سالار نے دلچسپی لی۔ میں ساتھ والوں کی راشد کی بات کر رہی ہوں، سعیدہ اماں نے بے اختیار برا مانا۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سعیدہ اماں کے لیے ہر لڑکا اپنا بیٹا اور ہر لڑکی اپنی بیٹی۔ وہ بڑی آرام سے رشتہ گڑھ لیتی تھیں۔ تو وہ کہاں ہے؟ سالار نے پوچھا۔ وہ چلا گیا، موٹر سائیکل پر آئی ہوں اس کے ساتھ، اندھی کی رفتار سے چلائی ہے اس نے۔ 9 بجے بیٹھی ہوں، پورے 10:30 بجے ادھر پہنچا دیا اس نے۔ میری ایک نہ سنی اس نے، سارا راستہ بار بار یہی کہتا رہا، آہستہ چلا رہا ہوں۔ یہاں اتارتے وقت کہنے لگا، آپ کے ساتھ موٹر سائیکل پر میرا آخری سفر تھا، دوبارہ کہیں لے کر جانا ہوا تو پیدل لے کر جاؤں گا آپ کو۔ سالار کو ہنسی آئی۔ آدھا گھنٹہ میں طے ہونے والے راستے کو 1.5 گھنٹے میں طے کرنے والے کی جھنجھلاہٹ کا وہ اندازہ کر سکتا تھا۔ بوڑھوں کے ساتھ وقت گزارنا خاصا مشکل کام تھا، یہ وہ سعیدہ اماں کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں ہی جان گیا تھا۔ تو واپس کیسے جائیں گی؟ راشد لینے آئے گا آپ کو؟ ہاں اس نے کہا تو ہے کہ میچ ختم ہونے کے بعد آپ کو لے جاؤں گا، اب دیکھو کب آتا ہے۔ وہ اسے ایک بار پھر اپنی بیٹی کے ہونے والے سسرال کے بارے میں اطلاعات پہنچانے لگی۔ وہ مسکراتے ہوئے بڑی فرمانبرداری سے سنتا رہا۔ اس قسم کی معلومات میں سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ مگر سعیدہ اماں اب اس کے ساتھ بینکنگ کے بارے میں تو گفتگو نہیں کر سکتی تھیں۔ ان کی باتیں رتی بھر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں، مگر وہ یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ ہر بات سمجھ رہا ہے۔ دوپہر کا کھانا اس نے ان کے ساتھ کھایا۔ اس نے ان کے سامنے فریزر سے کچھ نکال کر گرم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ایک بار پھر شادی کے فوائد اور ضرورت پر لیکچر نہیں سننا چاہتا تھا۔ اس نے ایک ریسٹورینٹ فون کر کے لنچ کا آرڈر دیا۔ 1 گھنٹے کے بعد کھانا آ گیا۔ کھانے کے وقت تک راشد نہیں آیا تھا تو سالار نے ان کی تشویش کو کم کرنے کے لیے کہا، میں گاڑی پر چھوڑ آتا ہوں آپ کو۔ وہ فوراً تیار ہو گئی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اس طرح تم میرا گھر بھی دیکھ لو گے۔ اماں جی میں آپ کا گھر جانتا ہوں۔ سالار نے کار کی چابی تلاش کرتے ہوئے انہیں یاد دلایا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ اس گلی میں تھا جہاں سعیدہ اماں کا گھر تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر انہیں اندر گلی میں دروازے تک چھوڑ گیا۔ انہوں نے اسے اندر آنے کی دعوت دی جسے اس نے شکریہ کے ساتھ رد کر دیا۔ آج نہیں، آج بہت کام ہے، وہ اپنی بات کہہ کر پچھتایا۔ بچے اسی لیے کہتی ہوں شادی کر لو، بیوی ہوگی تو خود سارے کام دیکھے گی، تم کہیں آ جا سکو گے۔ اب یہ کوئی زندگی ہے کہ چھٹی کے دن بھی گھر کے کام لے کر بیٹھے رہو۔ انہوں نے افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب میں جاؤں؟ اس نے کمال فرمانبرداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے ہاں میں ہاں ملائی۔ ہاں ٹھیک ہے جاؤ، مگر یاد رکھنا شادی پر ضرور آنا۔ فرقان سے بھی ایک بار پھر کہہ دینا کہ وہ بھی آئے اور اس کارڈ کو ضرور پہنچا دینا۔ سالار ان کے دروازے پر لگی ہوئی ڈور بیل بجائی اور خدا حافظ کہتے ہوئے پلٹا۔ اپنے پیچھے اس نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ سعیدہ اماں اب اپنی بیٹی سے کچھ کہہ رہی تھیں۔ پھر کیا پروگرام ہے، چلو گے؟ فرقان نے اگلے دن شام کو اس سے کارڈ لیتے ہوئے کہا۔ نہیں میں تو اس ویکینڈ پر کراچی جا رہا ہوں IBA کے ایک سیمینار کے لیے، اتوار کو میری واپسی ہوگی۔ میں تو آ کر بس سوؤں گا۔
नथिंग एल्स। तुम चले जाना, मैं लिफाफा दे दूंगा, वो तो मेरी तरफ से मुआवजत करते हुए दे देना। सलार ने कहा, कितने अफसोस की बात है सलार, बहुत कार्ड देकर गई हैं, इतनी मोहब्बत से बुलाया है। फुरकान ने कहा, जानता हूँ, लेकिन मैं इधर जाकर वक्त ज़ाया नहीं कर सकता। हम बस थोड़ी देर बैठेंगे फिर आ जाएंगे। फुरकान, मेरी वापसी कंफर्म नहीं है, हो सकता है मैं इतवार को आ ही ना सकूं या इतवार की रात को आऊं। बेहद फजूल आदमी हो तुम। वो बड़ी मायूस होंगी। कुछ नहीं होगा, मेरे न होने से इनकी बेटी की शादी तो नहीं रुक जाएगी। हो सकता है इन्हें पहले ही मेरे आने का अंदाज़ा हो। और वैसे भी फुरकान, सलार ने लापरवाही से कहा, बहरहाल मैं और मेरी बीवी तो जाएंगे, चाहे हम कम अहम मेहमान ही क्यों ना हों। फुरकान ने नाराज़गी से कहा, मैंने कब रोका है, ज़रूर जाओ, तुम्हें जाना भी चाहिए। सईदा अम्मा के साथ तुम्हारी मुझसे ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी और दोस्ती है। सलार ने कहा, मगर सईदा अम्मा को मेरे बजाय तुम्हारा ज़्यादा ख्याल रहता है। फुरकान ने जताया, वो मुरव्वत होती है। सलार ने इसकी बात को संजीदगी से लिए बगैर कहा, जो भी होता है बहरहाल तुम्हारा ख्याल तो होता है इन्हें। चलो, और कुछ नहीं तो डॉक्टर सब्त अली के अजीज़ा समझकर ही तुम इनके यहाँ चले जाओ। फुरकान ने एक और हरबा आजमाया, डॉक्टर साहब तो खुद यहाँ नहीं हैं, वो तो खुद शादी में शिरकत नहीं कर रहे, और अगर वो यहाँ होते भी तो कम से कम मुझे तुम्हारी तरह मजबूर नहीं करते। अच्छा, मैं भी नहीं करता तुम्हें मजबूर। तुम नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, फुरकान ने कहा। सालार एक बार फिर अपने लैपटॉप के साथ मसरूफ़ हो चुका था। वो एक सरसब्ज़ व वसी सब्ज़ाज़ार था जहाँ वो दोनों मौजूद थे। वसी खुले सब्ज़ाज़ार में दरख्त थे, मगर ज़्यादा बुलंद नहीं। खूबसूरत फूलदार झाड़ियाँ, चारों तरफ खामोशी थी। वो दोनों किसी दरख्त के साए में बैठने के बजाय एक फूलदार झाड़ी के करीब धूप में बैठे थे। अमामा अपने घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे हुए बैठी थी और वो घास पर चित लेटा हुआ था। इसकी आंखें बंद थी। इन दोनों के जूते कुछ फासले पर पड़े हुए थे। अमामा ने इस बार खूबसूरत सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई थी। इन दोनों के दरमियान गुफ्तगू हो रही थी। अमामा इससे कुछ कहते हुए दूर किसी चीज़ को देख रही थी। इसने लेटे लेटे इसकी चादर के एक पल्लू से अपने चेहरे को ढांप लिया, यूं जैसे धूप की शुआओं से आंखों को बचाना चाहता हो। इसकी चादर ने इसे अजीब सा सुकून और सरशारी दी थी। अमामा ने चादर के सिरे को इसके चेहरे से हटाने या खींचने की कोशिश नहीं की। धूप इसके जिस्म को तरावट बख्श रही थी। आंखें बंद किए वो अपने चेहरे पर मौजूद चादर के लम्स को महसूस कर रहा था। वो नींद इसे अपनी गिरफ्त में ले रही थी। सलार ने एकदम आंखें खोल दी। वो अपने बेड पर चित लेटा हुआ था। किसी चीज़ ने इसकी नींद को तोड़ दिया था। वो आंखें खोले कुछ देर बेयकीनी से अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखता रहा। ये वो जगह नहीं थी जहाँ इसे होना चाहिए था। एक और ख्वाब, एक और अलविज़न। इसने आंखें बंद कर लीं और तब इसको इसके मोबाइल फ़ोन की आवाज़ ने मुतवज्जा किया, जो मुसलसल इसके सिरहाने बज रहा था। ये फ़ोन ही था जो इसे इस ख्वाब से बाहर ले आया था। कदरे झंझलाते हुए लेटे लेटे हाथ बढ़ाकर इसने मोबाइल उठाया। दूसरी तरफ फुरकान था। कहाँ थे सलार? कब से फ़ोन कर रहा हूँ, अटेंड क्यों नहीं कर रहे थे? फुरकान ने इसकी आवाज़ सुनते ही कहा। मैं सो रहा था, सलार ने कहा और उठकर बेड पर बैठ गया। इसकी नज़र अब पहली बार घड़ी पर पड़ी जो 4 बजा रही थी। तुम फ़ौरन सईदा अम्मा के यहाँ चले आओ, दूसरी तरफ से फुरकान ने कहा। क्यों? मैंने तुम्हें बताया था। मैं तो फुरकान ने इसकी बात काट दी। मैं जानता हूँ तुमने मुझे क्या बताया था, मगर यहाँ कुछ इमरजेंसी हो गई है। कैसी इमरजेंसी? सलार को तशवीश हुई। तुम यहाँ आओगे तो पता चल जाएगा। तुम फ़ौरन यहाँ पहुँचो, मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ। फुरकान ने फ़ोन बंद कर दिया। सलार कुछ परेशानी के आलम में फ़ोन को देखता रहा। फुरकान की आवाज़ से इसे अंदाज़ा हो गया था कि वो परेशान था, मगर सईदा अम्मा के यहाँ परेशानी की नौयत क्या हो सकती है? 15 मिनट में कपड़े तब्दील करने के बाद गाड़ी में था। फुरकान की अगली कॉल इसने कार में रिसीव की। तुम कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है? मुझे परेशान कर दिया है तुमने, सलार ने इससे कहा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम इधर ही आ रहे हो। यहाँ आओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। अब मैं फ़ोन पर तफसीली बात नहीं कर सकता। फुरकान ने एक बार फिर फ़ोन बंद कर दिया। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।